بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 سے 176 تک 171 سے 176 تک پڑھیں گے، اور سورۃ النساء انشاءاللہ آج 176 پر ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلی سورت کو شروع کریں گے۔ تو اس آج کے درس کے اندر ہمارے سامنے جو موضوعات ان آیات کے اندر ہیں، ان میں شروع میں جو تعلق ہے وہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی، تو اس دفعہ بنی اسرائیل بھی شامل ہیں، لیکن خصوصاً نصارہ کو یہاں پر عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو دین کے اندر غلو ہے، دین کے اندر زیادتی ہے، حد سے بڑھنا ہے، اس کا ذکر ہے، اور ان کو عقیدہ توحید پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے ان کے حوالے سے جو ان کا دعویٰ اور ان کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بد، کہ وہ ان کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے بلکہ ان کو اللہ کا بیٹا شمار کرتے ہیں، اور خود بلکہ ان کو اللہ ہی شمار کرتے ہیں کہ وہ بھی خدا ہے، وہ بھی گاڈ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ ہونا کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو آخری آیت نازل کی ہے وہ اسی موضوع کے متعلق ہے جس سے اس صورت کے آغاز میں وراثت کے موضوعات چلے تھے، تو یہاں پر آخر بھی اس کا وراثت ہی کے ایک موضوع یعنی کلالہ کے احکام کے اوپر ہوگا۔ تو درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک سے، جس کا تعلق دین میں غلو اور عقیدہ توحید سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ تو اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یعنی اے کتاب والو، اور اس سے مراد بنی اسرائیل اور عیسائی یہ دونوں ہی ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی دونوں مراد ہیں۔ لا تغلو، لا نہیں، تغلو تم سب غلو کرو، تم سب تجاوز کرو، حد کو پھلانگو، فی دینکم اپنے دین میں، ولا اور نہ ہی، تقولو تم سب کہو، علی اللہ اللہ کے اوپر، الا الحق سوائے حق بات کے، یعنی اللہ کے اوپر کوئی الزام اپنی طرف سے نہ لگاؤ، اللہ کی طرف سے باتیں اپنے پاس سے بنا بنا کر نہ لگاؤ۔ انما المسیح، انما اس کے سوا نہیں، یعنی بے شک یقیناً، المسیح جو مسیح علیہ السلام ہے، اور پھر ان کا تعارف آگے پیش کیا، عیسی ابن مریم جو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کتنے ڈیٹیل میں ان کا تعارف کروایا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول، وکلمتہ اور اس کے کلمات تھے وہ، القاہا الی مریم، القاہا القا کیا، ڈالا، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں القا کرنا، یعنی ڈالنا، ڈالا اس کو، الی مریم مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا ایک اور تعارف یہ کیا گیا، اور وہ روح تھے، منہ یعنی اللہ کی طرف سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، فا تو آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، یہ رسول کی جمع ہے رسل، رسولہ ہی اس کے رسول، یعنی اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، وا اور لا نہ، تقولوا تم سب کہو، ثلاثہ تین، انتہو انتہو یعنی باز رہو، تم سب باز آ جاؤ، خیرا لکم خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اگر تم باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ایسا کہنے سے باز آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، اور آگے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروا دیا کہ انما اس کے سوا نہیں، یعنی بے شک یقیناً، اللہ اللہ، الہ واحد وہ الہ ہے اکیلا، یعنی وہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکونا ان کہ یکونا وہ ہو، لہو اس کی، ولد کوئی اولاد، یعنی وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یعنی اولاد ہونا اس کے لیے پاکی نہیں ہے، بلکہ اولاد کا نہ ہونا یہ اس کے لیے پاکی اور عظمت والی بات ہے۔
اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا بطور کارساز وکیل، یعنی اللہ ہی کافی وکیل اور کارساز ہے۔ کام بنانے کے لیے اللہ رب العزت کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ تو اس آیت کے اندر سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے شروع میں ارشاد فرمائی کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، تو غلو کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ غلو کیا ہے۔ تو غلو یہ اعتدال کے چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ اعتدال کا چھوڑنا مطلب یہ کہ انسان درمیانہ راستہ چھوڑ کر ایکسٹریم کی طرف چلا جائے۔ وہ ایکسٹریم زیادتی میں بھی ہو سکتا ہے اور کمی میں بھی، یعنی افراط اور تفرید، کسی چیز کو زیادہ کر دینا یا کسی چیز کو کم کر دینا، اس کی اصل جو درمیانی حقیقی حیثیت تھی اس سے اس کو ہٹا دینا، تو یہ اصل میں غلو کہلاتا ہے۔ زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر نصارہ یعنی عیسائیوں کے شبے کی تردید کی جا رہی ہے، اور وہ کیا کہ لیکن بعض نے یہ بھی کہا ہے، جیسے کیونکہ اہل کتاب یہاں پر بات کی گئی ہے، تو اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی دونوں ہوتے ہیں، تو بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد دونوں ہی ہیں کیونکہ اہل کتاب کہا ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نصارہ سے بات ہو رہی ہے۔ خیر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں کہ نصارہ بھی اس سے مخاطب ہیں اور یہودی اور عیسائی دونوں سے بھی خطاب اسی کے اندر ہے۔ تو وہ کس انداز میں ہے؟ کیونکہ یہاں پر غلو کی بات کی جا رہی ہے، کسی چیز کو بڑھانے کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے یا گھٹانے کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم ان کو عیسائیوں کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کو بڑھا دیا، افراد سے کام لیا اور ان کو اتنا بڑھایا کہ بڑھا کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یعنی ان کی جو اصل حیثیت سے ان کو اس سے اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا۔ اور دوسری طرف گھٹانے کی مثال وہ یہودیوں میں موجود ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا نبی کیا ماننا تھا، ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان کے قتل کی بھی سازش انہوں نے کی۔ تو یہ دونوں ہی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور دونوں اس مطلب پہ پوری اترتی ہیں۔ تو اعتدال کی راہ اصل میں وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں ان کو معبود بنا لیا جائے، اور اس کا خود اللہ رب العزت یہیں پر رد کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنائے، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود ان کا تعارف کروا دیا ہے کہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ایک تو وہ مسیح ہیں، زمین میں چلنے پھرنے والے ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی ان کی ایک والدہ موجود ہیں۔ تو جب آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک ماں ہے اور وہ ماں مریم خود عمران کی بیٹی ہیں، یعنی ان کے والدین کے بارے میں حسب نسب آپ جانتے ہیں، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو شخص پیدا ہو، جو کھاتا ہو پیتا ہو، خود پیدا ہوا ہو، اور ساتھ فرمایا رسول اللہ، وہ اللہ کے ایک رسول ہیں، وہ اللہ کے ایک بندے اور رسول ہیں۔ تو آج کل ہم اگر دیکھیں اپنے اعتبار سے یہاں، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت وہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن سب سے پہلے اس کو پڑھنے والے کون ہیں؟ مسلمان، ہم لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں جو ہدایت کی بات کیا ہے وہ یہ کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج مسلمان بھی کیا ایسا ہی نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ جس سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ تم مجھے اس طرح نہ، لا تطرونی، تم مجھے ایسے نہ بڑھانا کہ جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تو اس کا بندہ ہوں، انما انا عبدہ، تو میں تو اس کا بندہ ہی ہوں۔ اگر کوئی عربی جانتا ہو تو اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کتنا حسر ہے، انما کہہ کے پھر اس کے بعد انا کہہ کے کہ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، لہٰذا تم مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس امت میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے یعنی اوپر عرشوں پہ جاتے ہیں، یا بلکہ اور بے شمار اشعار میں اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اللہ رب العزت جو ہے مصطفیٰ بن کر اللہ رب العزت کی ذات خود اتر آئی ہے، اور اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب باتوں سے، ان سب قسم کے شرکوں سے پاک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہی کرواتے ہوئے اللہ رب العزت نے آگے بات کہی کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے جس کو مریم علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے ڈالا۔
تو یہ کلمے کو ڈالنے سے مراد، وہ القاء کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ہے، یعنی کلمہ کن کہہ دیا تو اس سے اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، کہ اس کا معنی یہ لیا جائے کہ یہ اللہ کا کلمہ تھے اور کلمہ ہی عیسیٰ بن گیا، تو کلمہ عیسیٰ نہیں بنا ہے، بلکہ اللہ کا کلمہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو کلمہ کن ہے، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے چیز، تو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے ایسا ممکن کر دیا کہ وہ ہو گیا، جو نارملی ہوتا نہیں ہے۔ ورنہ آدم علیہ السلام، اگر یہ اس کو دوسرے اینگل میں دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر کلمہ ہونے کا مطلب یہی لیا جائے کہ بغیر ماں باپ کے، ایک یعنی باپ کے بغیر ہوئے ہیں، تو اگر ان کو خدا ماننا ہے تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی کلمہ کن ہی سے پیدا کیا، وہ بھی اللہ نے کلمہ سے ہی پیدا کیا، تو پھر ان کو بھی رب ماننا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل درست نہیں ہے عیسائیوں کا یہ عقیدہ، اس کا اللہ نے رد کیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے وروح من، ایک اور تعارف اللہ نے فرمایا کہ وہ میری طرف سے روح ہیں، یعنی اس کی پیدا کردہ روح ہیں، اللہ ہی کی پیدا کردہ روح ہیں۔ لیکن ہم یہ بات آگے پھر ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے کہ روحیں تو سب اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، سب اللہ ہی کی پیدا کردہ روح ہیں، تو یہاں پر یہ جو اللہ نے روح کی نسبت، اس کی اضافت اپنی طرف کی ہے، تو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے کی ہے کہ اپنے ساتھ اس کو ملایا ہے کہ یہ میری یعنی پیدا کردہ روح ہے۔ تو اصل میں جب کوئی شخص میری کہہ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اندر اپنائیت اور عظمت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہی انداز اللہ رب العزت کا یہاں پر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت دوسرے مقام پر واضح فرما چکے ہیں کہ حل من خالق غیر اللہ، کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تخلیق کرنے والا ہے، یعنی روحیں تو اسی نے سب کی سب پیدا کی ہیں، تو سب کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، تو لیکن یہاں پر خاص ان کا نام لے کر کے یہ میری طرف سے ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کا، عظمت کا اظہار جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمیں دیگر بھی ملتی ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی مراد لی ہے، تو کیا اس سے مراد کوئی بندہ کہے گا کہ یعنی اللہ کی اونٹنی سے مراد کوئی اللہ کی اونٹنی جیسے انسانوں کی اونٹنی ہوتی ہے، تو ہم ویسے نہیں کہیں گے، ہاں اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ ہی نے اس اونٹنی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے لیکن اس کو اپنے ساتھ نسبت دے کر اس اونٹنی کی عظمت کو بتایا۔ اور اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں بیتی، یعنی خانہ کعبہ کو بیتی کہہ کر، یعنی میرا گھر۔ اب کیا وہاں پر اللہ رہتا ہے؟ اللہ وہاں پر نہیں رہتا ہے، اللہ رب العزت تو عرشوں پر مقیم ہے جیسے اس کو لائق ہے، لیکن بیتی کہہ کر، میرے گھر، میرا گھر کہہ کر اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کا اظہار کیا ہے، جو ان جملوں سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو خیر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انتہوا خیر لکم، کہ اگر تم ایسی باتوں سے باز آ جاؤ گے تو یہی اصل میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے پھر ان کو دعوت دی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، تو لہٰذا تم ان سب رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، تو کیونکہ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، تو جیسے دیگر رسولوں پر ایمان لانا ہے، ان کے اوپر بھی اسی طرح سے ایمان لانا ہے۔ ان کے خدا ہونے کا تم نے قائل نہیں بننا ہے، ان کو وہی مقام دو جس کے سے اس آیت کا آغاز ہوا ہے کہ ان کے ساتھ حد سے تجاوز نہ کرو، ان کو اللہ رب العزت کے مقام پر نہ ٹھہراؤ۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کی بات کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کہ تم ان کے بارے میں ثلاثہ نہ کہو، یعنی تم یہ نہ کہو کہ تین۔ اب وہ کیا تین؟ تو جب جیسے ہم گرامر کا یہ ہم دروس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ ہر جو ہے خبر اس کا کوئی مبتدا ہوا کرتا ہے، تو یہاں پر خبر تو بتا دی گئی ہے کہ ثلاثہ، تین نہ کہو، یعنی کیا تین نہ کہو، تو اس کی خبر یعنی خبر تو بتا دی ثلاثہ، لیکن اس کی مبتدا وہ حذف کر دی گئی، یعنی وہ محذوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ آلہتنا ثلاثہ، یعنی یہ نہ کہو کہ ہمارے تین معبود ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد اصل میں یہاں پر ہے کہ تین نہ کہو سے مراد یہ نہیں کہ تین کا لفظ منہ سے نہیں نکالنا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو تم نے تین خداؤں کا عقیدہ بنا لیا ہے، تم ایسی باتیں نہ کیا کرو، تین معبودوں کے عقیدے سے باز آ جاؤ۔ تو یہ اصل میں ان کو اس بات سے روکنے کی غرض سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مبتدا کو حذف کیوں کیا، یہاں پر ذکر کیوں نہیں کیا، الہ کا لفظ کیوں نہیں یہاں پر آیا؟ تو اس حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے اندر مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، یعنی وہ تین سے مراد کیا ہے وہ کوئی ایک بات نہیں کرتے، وہ خود اس کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر خود اختلاف کا شکار ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایک یعنی کہنے جنرل بات کر دی ہے کہ تین کے بارے میں جو بھی تمہارے عقیدے ہیں نا وہ نہ کہا کرو، ایسی باتیں اپنے پاس سے نہ بنایا کرو۔
جس کے اوپر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ کے بارے میں صرف صحیح بات ہی کیا کرو، اپنے پاس سے بنا بنا کر نہ جوڑا کرو۔ تو اگرچہ خلاصہ جو تینوں باتیں وہ کرتے ہیں ان کا ایک ہی ہے، اور وہ تینوں باتیں ان کی کیا ہیں کہ خدا تین ہیں، مگر وہ تین نہیں ہیں، وہ ایک ہے، یعنی وہ تینوں ہی اصل میں خدا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی ان کی ایک منطق ہے۔ تو اب ایک ذات، ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ ایک ذات ہے تو اس کی مختلف صفات ہیں، جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کہے کہ اللہ رب بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تو یہ تو ممکن ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مریم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، وہ جبریل بھی ہے، وہی بیٹا ہے، وہی باپ ہے، تو یہ عجیب و غریب قسم کی غیر منطقی بے تکی قسم کی بات ہے۔ تو یہی ان کی اصل میں باتیں ہیں۔ وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، مریم اور عیسیٰ یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں خدا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تینوں اصل میں رب ہیں، اور کبھی ان تینوں سے مراد وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وجود، علم اور حیات ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی اس طریقے سے عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ولا تقولوا ثلاثہ، یعنی تین کے بارے میں جو بھی تمہاری باتیں ہیں ان کو بالکل نہ کہا کرو، انتہوا خیر لکم، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم اگر ان سے باز آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اسی طرح اب اگر ہم اسی مثال قرآن کریم نے یہ جو یہاں پر بات کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو ہمارے لیے سیکھ کیا ہے اس میں؟ تو ہمارے لیے بھی بڑا ہی اہم نقطہ پوائنٹ یہاں پر ہے، وہ یہ کہ آج مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلو کا شکار ہیں، حد سے تجاوز کر گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مقام دے دیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا مقام ہے، یا اللہ رب العزت کا ان کو وہ کہتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے۔ اور آپ نے یہ اذانوں سے پہلے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ تو یہ ہمارے ملکوں میں لوگوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، جبکہ یہاں پر اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے سے جب اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو منع کیا ہے تو کیا مسلمانوں کے لیے کوئی ڈیفرنٹ قوانین ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے رول، ریگولیشن، قوانین وہ سیم ہی ہیں۔ تو اسی لیے یعنی کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں اور اللہ ہی کے نور میں سے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، اور اس کی دلیل ہمارے سامنے قرآن کریم کی سورہ زخرف کی آیت بڑی واضح دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی جو لوگ ہیں، جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے پاس ہی ایسے عقیدے بنائے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے لہو، اس کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے جز بنا دیا ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اس کے لیے اس کے بعض بندوں کو جز بنا ڈالا کہ یہ اللہ ہی کا کوئی جز ہیں، یہ اللہ ہی کا کوئی پارٹ ہیں، یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ کا جز بنانا ہے اللہ کے بندوں کو۔ تو اللہ کے بندے علیحدہ مخلوق ہیں، یہ مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت خالق ہے۔ اس کا یہ ہم لوگ انسان جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا انسان ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہوں، یہ سب مخلوقات ہیں، اور خالق بالکل الگ ایک ہستی ہے جو عرشوں کے اوپر مستوی ہے جیسے اس کو لائق ہے۔ تو لہٰذا مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے جز نہیں ہے، کوئی بھی اللہ رب العزت کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، اور مخلوقات بذات خود علیحدہ سے مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات بذات خود اللہ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا دونوں کو خلط ملط کرنا اور ایک کو دوسرے کا ٹکڑا سمجھنا، خصوصاً مخلوق کو خالق کے جز سمجھنا، خالق کے نور کا حصہ سمجھنا، یہ ایک صریحاً جو ہے وہ غلط عقیدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ان الانسان لکفور مبین، کہ بے شک انسان یقیناً جو ہے لکفور، یقیناً وہ ناشکرا، یقیناً وہ کفر کرنے والا، وہ انکار کرنے والا، کھلا انکار کرنے والا، کھلا ناشکری کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما اللہ الہ واحد۔ تو یہ ساری بات کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت نے یعنی دعوت دی کہ تم اس تین خداؤں کو تو چھوڑو، تو اب اس ایک الہ کی طرف آؤ کہ جو اصل میں تمہارا الہ وہی ہے جو اصل میں اکیلا الہ ہے۔ تو لہٰذا ان تین خداؤں کے عقیدے کو چھوڑ کر خالص ایک اللہ کے عقیدے کی طرف آؤ کہ تمہارا خدا، تمہارا الہ جو عبادت کے لائق ہے وہ اکیلا، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے،
یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا، یعنی اولاد تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی اس کے ہمسر اور برابر بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی برابری اور اس کی ٹکر کا ہو سکے. تو لہٰذا نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات کو اس انسانوں کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے. اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، کسی کو اولاد نہیں بنایا ہے. اور اپنی اسی بات کو اللہ رب العزت نے مزید آگے کھول کے بیان کیا. اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یعنی تم اس دنیا کے اندر انسانوں کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کا شریک ہے، تم انسانوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نور کا حصہ ہیں، جبکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. یعنی سب کا مالک اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ رب العزت ان سب کا خالق ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور آگے اللہ رب العزت نے ایک دلیل بھی دی ہے. وہ کیا؟ یعنی کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کافی ہے کارساز. یعنی کسی کام بنانے میں، کسی بگڑی بنانے میں، کوئی کام کرنے میں، کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، اس کی اللہ رب العزت تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ اکیلے نے کیا ہے اور اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کافی ہے کہ اپنے سارے کام کر لے. یعنی اللہ رب العزت کو کسی کی کیا مجال کہ اللہ رب العزت کو اس طرح سے کوئی یعنی اللہ کو ضرورت پڑ جائے. پھر تو اللہ رب العزت کے اندر عیب ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کو فلاں فلاں ہستیوں کی ضرورت ہے کہ ان کے بغیر اس کے کام نہیں چلتے ہیں. تو یہ بڑا ہی بد عقیدہ ہے اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھنے والا ہو. آگے اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے. آگے چلتے ہیں. تو اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں نے انہی یعنی آیات سے، یا عیسائیوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی ایک عقیدہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی کو بندہ کہہ دیا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں. یہ تو آپ نے بڑی عجیب و غریب بات کر دی ہے. تو اللہ رب العزت نے خود ہی اس کا رد کر دیا ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا کیا کوئی عیب ہے؟ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کا بندہ کہہ دیا جائے. اللہ فرماتا ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. اللہ فرماتا ہے کہ لن ہرگز نہیں، یستنکف آر محسوس یا انکار کریں، یعنی ہرگز انکار نہیں کریں گے یا ہرگز آر یا عیب محسوس نہیں کریں گے. کون؟ المسیح، مسیح علیہ السلام خود. کہ کیوں؟ ان یکونا، کہ وہ ہوں عبد اللہ، اللہ کے لیے بندے، یعنی اللہ کے بندے. یعنی اللہ کے بندے ہونے میں عیسیٰ علیہ السلام کو خود کوئی اعتراض نہیں ہے، خود ان کو انکار نہیں ہے. وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے المقربون جو اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، نہ ان کو کوئی انکار ہے، نہ ان کو کوئی آر ہے کہ ان کو کوئی اللہ کا بندہ کہہ دے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ومن یستنکف، اور من جو یستنکف آر محسوس کرے یا پھر انکار کرے، عن عبادتہ، عن سے عبادتہ اس کی عبادت سے، یعنی اس کے بندہ ہونے سے جو انکار کرے، ویستکبر تو کیا ہے کہ وہ تکبر کرے. یعنی اصل میں جب بندہ ہونے کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو یہ اس سے اس کا تکبر ظاہر ہوتا ہے اور وہ تکبر کرے. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ فرماتا ہے فا تو سا ان قریب، یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا، یعنی اللہ اکٹھا کرے گا، ہم ان سب کو، الیہ اپنے پاس، جمیعاً سب کے سب کو. یعنی جو کوئی بھی لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی اب بندے ہونے کو عیب سمجھیں گے، اللہ کا بندہ ہونا ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات ہوگی، اس کو آر محسوس کریں گے، اس کا انکار کریں گے اور وہ تکبر کریں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس اما جو پس یعنی اما وہ رہے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان لوگوں نے نیک اعمال بھی کیے، فیوفیہم، فا تو یوفیہم وہ وفا کہتے ہیں پورے کو، تو وہ پورا دے گا. ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وفاداری، وفا کرنا، یعنی پورے کا پورا اس چیز کا ہونا. تو یہاں پر وہی لفظ ہے فیوفیہم، تو وہ پورا دے گا انہیں اجورہم ان کے اجر. یعنی ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ رب العزت پورے اجر دے گا. وَيَزِيدُهُمْ اور وہ مزید عنایت کرے گا انہیں، من فضلہ اپنے فضل میں، اپنے فضل کے اندر. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور اس کے مقابلے میں رہے وہ لوگ جن لوگوں نے استنکفو سب نے انکار کیا، یعنی جن لوگوں نے آر محسوس کی، انکار کیا، واستکبروا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ تو وہ انہیں عذاب دے گا. کیسا عذاب؟ عذابًا علیمًا، یعنی نہایت ہی دردناک عذاب. اور یہ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے
کیونکہ عذابن علیمن یہ دونوں نکرہ ہیں، یعنی اس کے اندر شدت ہے، وسعت ہے کہ بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، والا اور نہیں، یجدون وہ سب پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، ولین کسی بھی قسم کا کوئی ولی، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ ہی ان کا مددگار ہو سکتا ہے اگر ہو قیامت والے دن، اگر انہوں نے نیک کام کیے ہیں، ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کا ولی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہونے والا ہے۔ تو ان آیات کے اندر 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ بات فرما دی ہے کہ اللہ کے بندہ ہونے میں نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اعتراض ہے، نہ ہی فرشتوں کو کوئی اعتراض ہے۔ تو اصل میں اس آیت میں نصارہ یعنی عیسائی جو تھے اور اسی طرح مشرکین مکہ، یہ دونوں کے یہاں پر اصل میں عقیدوں کو رد اللہ نے کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بلکہ خود اللہ ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ کا اور دیگر مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھ رہے ہیں اور دوسرے اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اور دونوں ہی کو یہ آر محسوس ہوتا ہے، یہ عجیب اور برا لگتا ہے کہ ان کو اللہ کے بندے کہہ دیا جائے، یعنی اللہ کا بندہ کہنا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بری بات ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ تو جب کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہونے سے، اللہ کی عبادت سے تکبر کرے تو اللہ ان کو حشر میں اکٹھا کر لے گا، یعنی ان کا حساب کر لے گا، ان سے بدلہ لے لے گا۔ تو اصل میں یہ دونوں ہی جو ہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے، خود ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کو اللہ کا بندہ ہونے سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ اس کے اوپر خوش ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو اللہ کا بندہ کہے، ان کو اس پر کوئی شرم نہیں ہے۔ اور یہی حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہتا تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ مجھے اللہ کا بندہ کیا کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مالک الملک اور شہنشاہ مطلق یعنی اللہ رب العزت کا بندہ ہونا یہ انتہائی عزت اور شرف کا مقام ہے، یعنی بندہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بندہ ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے، نہ کہ جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ذلت والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو آپ نے اللہ کا بندہ کہہ دیا ہے، یعنی ان کو آپ نے نور کیوں نہیں کہا، یعنی اپنے من گھڑت عقیدوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہنا پر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پر رد کیا ہے کہ ان کو تو خوشی ہوتی تھی، یہ کوئی ذلت اور رسوائی والی بات نہیں ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب انوار القلوب میں لکھا ہے کہ آدمی کے لیے بندگی کے مقام سے زیادہ عزت کا کوئی مقام نہیں ہے، یعنی اس سے بڑا مقام کسی کا کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا بندہ کہہ دیا جائے۔ اور اکرم الخلق یعنی سب سے بہترین جو مخلوق ہیں رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے، یہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ 3 مقامات پر اللہ رب العزت نے جو نہایت عزت والے مقام ہیں ان پر اللہ نے اللہ کے پیارے رسول کو بندہ کہہ کر پکارا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہونا یا ان کو بندہ کہنا یا ان کا بندہ کہلوانا کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فخر اور عزت والا مقام ہے۔ اور وہ 3 بڑے ہی اہم مقام ہیں۔ اللہ رب العزت جب وحی کے نزول کی بات قرآن میں کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو بندہ کہہ کر پکارا ہے، جس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الکہف میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں پر دیکھیے عبدہ ہی کہہ دیا ہے کہ یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا گیا، تو اس میں کوئی عیب والی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو عزت والی بات ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا اس فرقان کو یعنی اس قرآن کو اپنے بندے کے اوپر۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النجم کے اندر آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ پس وحی کی اپنے بندے کے اوپر یا اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ تو یہاں پر بھی اپنے بندہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیت کے ساتھ اپنا بندہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ وہی ذات ہے جو نازل کرتی ہے اپنے بندے کے اوپر آیات جو بڑی واضح اور کھلی۔
تو لہٰذا ان ساری دیکھیے ایک وحی کے مقام جہاں جہاں پر بھی آئے ہیں تو ان سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر پکارا گیا. اسی طرح اسرا اور معراج کا کتنا عظیم واقعہ ہے، اور اس واقعے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بیان کیا ہے. فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سفر کروایا بعبدہ اپنے بندے کو. یہاں پر بھی دیکھیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح سورۃ الجن آیت نمبر 19 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کے سامنے مناجات اور دعاؤں کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے قیام کیا کرتے تھے، اور یہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا کر لیتے تھے، تو اس مقام پر بھی اللہ رب العزت نے ان کو یہی کہہ کر پکارا. فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، کہ جب اللہ کا بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر یہاں پر اللہ کا بندہ کہہ کر کروایا گیا ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی آر والی کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر رسولوں کو اللہ کا بندہ کہا جائے. تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں، بلکہ یہ ایک عزت اور فخر والا مقام. اللہ فرماتے ہیں آگے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایھا الناس، اے انسانوں. الناس یہ انسانوں کو کہا جاتا ہے. قد یقیناً جاءکم آئی آ چکی تمہارے پاس، جا یعنی آ چکی آ گئیں تمہارے پاس برہان. برہان کہتے ہیں بڑی واضح دلیل جس کے بعد یعنی کوئی دلیلوں کی ضرورت نہ پڑے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف نورن ایک نور کو مبینن جو بالکل چمکتا ہوا روشن بالکل واضح. فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا باللہ اللہ پر واعتصموا اور ان سب نے مضبوطی سے تھام لیا یا مضبوطی سے تھامے رکھا بھی اس کو یعنی اس دین کو جب اس میں داخل ہو گئے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. تو فَسَيُدْخِلُهُمْ پس ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں فی رحمت منہ اپنی رحمت میں سے وفضل اور فضل ویہدیہم اور وہ ہدایت دے گا انہیں الیہ اپنی طرف صراطا مستقیمہ سیدھے راستے کی. یعنی اللہ رب العزت اپنی طرف جو سیدھا راستہ جاتا ہے اللہ کی طرف اس کی طرف اللہ ان کو ہدایت دے گا جو ایمان لے کر آئیں پھر اس کے اوپر جم جائیں مضبوطی سے اس کو تھامے رکھیں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی واضح اور بڑی ہی اب تمام دلائل دینے کے بعد، اور ہم پیچھے سے دیکھیے پڑھتے آ رہے ہیں کہ تمام جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، منافقین ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، سب کو اللہ رب العزت نے ان کے جو باطل اعتراضات ہیں ان کے دلائل دیے ہیں، ان کے جواب دیے ہیں، اور ان کے شکوک و شبہات کو اللہ رب العزت نے دور فرمایا ہے، ان کی تردید کی ہے اور ان کے باطل نظریات کا رد کیا ہے. تو اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دے دی کہ اب جب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، حق آپ کے اوپر واضح کھل گیا ہے، تو اب پھر تمہیں اس برہان، اس لیے یا ایھا الناس کہہ دیا. اب یا ایھا اہل الکتاب نہیں کہا یعنی یا اہل الکتاب اے اہل کتاب نہیں، بلکہ اب تمام لوگوں کو یہاں پر بلایا گیا ہے کہ اے لوگوں، سب اس کے اندر شامل ہیں، مسلمان ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، مشرک، جتنے بھی لوگ ہیں. تو لہٰذا ان کو فرمایا کہ اب تمہاری طرف یہ برہان تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ گئے ہیں، تمہارے اوپر یہ نور قرآن کریم کی شکل میں نازل ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کا رسول تمہارے سامنے موجود ہے. اب ان کی دعوت پر ایمان لے کر آؤ کہ تمہارے پاس رسول اللہ کے نبی برحق ہونے کی واضح دلیل آ چکی، اور ہم نے حق کو واضح کرنے والا نور یعنی قرآن مجید نازل فرما دیا جو انسان کو ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے اور دل میں نور ایمان پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نور کہا ہے کہ اس سے دلوں کو روشنی ملتی ہے، دلوں کے اندر سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. اس لیے ہماری سب کی دعوت یہی ہے کہ انسانوں کو اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی طرف بلایا جائے. اور آگے الحمدللہ قریب ہی انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے وہ آنے والا ہے، سب بھائی اس کے لیے پوری کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا. یعنی صرف ایمان لانے کا نہیں کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب بس جنت ہماری پکی ہے، ایسی بات نہیں. اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، اس کو مضبوطی سے تھام لیا. اور حدیثوں میں تو آتا ہے کہ یعنی وہ دانتوں سے پکڑ لیں اس سنت کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو، اس دین کو. تو ایسا نہیں کہ دنیا کے فائدے کے لالچ میں جب چاہا
تو دین کو چھوڑ دیا اور اپنی من مرضی کا دین اپنا لیا. یعنی پھر توحید باری تعالیٰ کے اوپر پھر بندہ ڈٹ جائے، اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اس اللہ کے ایمان کے اوپر اتنا پکا ہو جائے کہ اب اس کو کوئی ہٹانے والا نہ ہو. جیسا اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک دفعہ کیا کہا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تو یہ کہنے کے بعد کیا ان کی چھٹی ہو گئی؟ نہیں، فرمایا ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. اب پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت اس سے ہٹا نہیں سکتی ہے. تو اللہ نے پھر ان کا نتیجہ کتنا بہترین بتایا ہے. فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ رب العزت نے رحمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کے اندر داخل کر لے گا. تو اللہ رب العزت جس کو اپنی خاص رحمت کے اندر، یعنی اپنی رحمت کہہ کے اس رحمت کو خاص کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت جن کو اپنی خاص رحمت، خاص فضل میں داخل کرے گا، تو لہٰذا وہ کتنے ہی زبردست لوگ ہیں، وہ کتنے یعنی باعزت اور کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت کا وہ راستہ بتائے گا جو بالکل سیدھا ہے اور سیدھا ٹارگٹ کے اوپر جاتا ہے. اور وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی رضا اور جنت کا حصول ہے. تو اس سے آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت آخری جو اس سورت کی آیت ہے کلالہ کے احکام کے متعلق اور جو وراثت کے احکامات میں سے ایک حکم ہے. تو اللہ فرماتا ہے یستفتونک، وہ سب آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی یہ لوگ آپ کے پاس فتوے کے لیے آتے ہیں. قل اللہ یفتیکم، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی طرف سے یعنی پوچھنے تو آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فتویٰ دیتا ہے. قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، وہ تمہیں حکم دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. یعنی خود اللہ رب العزت نے یہ جو وراثت کے احکام ہیں ان کو خود وضاحت کر دی ہے. ان امرؤن، ان اگر امرؤن کوئی مرد، ہلاکا فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کا کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، لیکن اس کی بہن ہو، یعنی اولاد میں کوئی نہیں ہے لیکن بہن موجود ہے، تو اللہ فرماتا ہے فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو یعنی اس کو ترکے میں سے، یعنی جو چھوڑ کے وہ بندہ مرا ہے اس میں سے آدھا حصہ ملے گا. وہو یرثھا، اور وہ بھائی یعنی اگر بہن مر جائے اور اس کا ایک بھائی ہی ہو تو اس کے بارے میں اب یعنی اس کو اپوزٹ عکس بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر دوسری سچویشن ہے کہ اگر وہ ہوا اور یعنی بھائی ہے، یرثھا، وہ وارث ہوگا اس بہن کا. اور بہن سے مراد ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یرث کے بعد ہا کہا ہے، یعنی یہ فیمیل کا صیغہ ہے، گرامر میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ یعنی اس عورت کا وارث ہو. اگر بھائی اب عورت کا وارث ہے، یعنی اپوزٹ سچویشن ہے، تو ان لم یکن لہا ولد، اور سچویشن پھر پہلے جیسی ہے کہ اب وہ جو بہن ہے جو فوت ہوئی ہے جس کا بھائی وارث بن رہا ہے اس کا کوئی اولاد نہیں ہے. ان لم نہ ہو یکن، ان اگر لم نہ یکن ہو لہا اس کا ولد کوئی اولاد. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی اپوزٹ کے لیے ہے. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر آگے ایک نئی سچویشن ہے. پھر ان اگر کانتا، وہ دونوں ہوں، اثنتین یعنی دونوں فیمیل بہنیں ہی ہوں، فلہما، تو ان دونوں عورتوں کے لیے الثلثان، تو دونوں بہنوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان، یعنی 2/3، 2/3 حصہ ملے گا. مما، اس میں سے جو ترکا اس مرد نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہو وہ سب اخوتن یعنی بھائی بہن، یعنی اب وہ اب ملے جلے ہیں. یعنی پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ صرف بھائی ہے یا بہن ہے، تو اب ہے کہ بھائی بہن اب باقی ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے. تو اب کیا بات ہے؟ تو رجالن و نساءن، اگر وہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بہن بھائیوں میں، تو پھر اللہ نے فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو للذکری مرد کے لیے ہے مثل برابر، حظی حصہ، الانثیین دو عورتوں کے برابر. تو مرد کا حصہ یعنی دو عورتوں کے برابر ہوگا. یبین اللہ لکم، واضح یعنی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، اور یہاں پر یعنی نا کا جو لفظ ہے نا، یعنی اللہ تضلوا، لا یہاں پر محذوف ہے، وہ نہیں ہے، مطلب یعنی یہ ہے ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی ورنہ اصل ترجمہ یہ ہے ان کے تضلوا تم گمراہ ہو جاؤ. تو یہ گمراہ ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا، لا محذوف یہاں پر مانا گیا ہے، یعنی کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ اس لیے اللہ نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ سب بیان کر دیا ہے کیونکہ اللہ کو سب اس کے کانسیکوینسز معلوم ہیں. تو یہ آخری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، چند منٹ آپ کے انشاءاللہ لیں گے. اللہ نے فرمایا لیس لہ ولد ولہ اخت. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر اس آیت کے اندر جو پہلی جملے میں ہی بات کی گئی ہے
قل اللہ یفتیکم کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کیا فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. تو یہ کلالہ اصل میں کیا ہے؟ تو ایک تو بات یہ سمجھ لیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے اس سورۃ النساء کے شروع ہی میں وراثت کے احکامات کو کھول کر بڑا واضح طریقے سے بیان کیا ہے. تو وہاں پر بھی غالباً آیت نمبر 11 کے اندر کلالہ کا حکم وہاں پر بیان ہوا ہے. تو اب یہاں پر دوبارہ سے اسی کو مزید اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو کلالہ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ تو کلالہ ایک ایسا ایسا فوت ہونے والا شخص ہے، ایسا مرنے والا کلالہ کہلاتا ہے جس کا باپ یا دادا نہ ہو اور نہ ہی اولاد ہو. یعنی نہ ہی اس کے اوپر پشت میں کوئی ہو، نہ ہی پشت میں اس کے نیچے ہو. یعنی نہ اس کی اولاد میں اگلی پشت موجود ہو، نہ ہی اس کی کوئی پچھلی پشت ہو. کیونکہ باپ کی اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر تو بات صرف ہوئی ہے کہ اس کا کوئی لڑکا نہ ہو یا اس کی کوئی اولاد نہ ہو. لیکن ہم نے یہاں پر باپ کی بات کیوں کر دی ہے کہ اس کا باپ بھی نہ ہو؟ حالانکہ یہاں پہ آیت میں تو نہیں ہے. تو اصل میں آیت کے اندر اس کا ایک نشانی بتا دی گئی ہے، واضح طور پر نہیں کہا، لیکن اگر غور کریں تو اس کے اندر وہ بات موجود ہے. وہ کیسے؟ کہ کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی. وراثت کے جو دوسرے احکامات اللہ نے بیان کر دیے ہیں ان میں واضح ہو گیا ہے کہ باپ کی موجودگی میں بہن وارث ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہاں پر تو بہن کو وارث قرار دیا گیا ہے. تو لیکن یہاں پر اس سے پتہ چلا تو اللہ نے جیسے فرمایا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو اس کے نصف مال کی وارث ہوگی. یہاں پر اللہ نے واضح فرما دیا وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. تو بہن ہو تو نصف کی مالک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر باپ کا بھی یہاں پر بات کر دی گئی ہے، اشارہ اس کی طرف کر دیا گیا ہے، واضح طور پر بات نہیں کی ہے. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے، کلالہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا مرنے والا شخص کہ اس کی اولاد نہ ہونے کے ساتھ ساتھ باپ دادا بھی نہ ہو. نہ نیچے کی طرف کچھ ہو نہ اوپر کی طرف کچھ ہو. تو یوں اولاد کی نفی تو الفاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ اولاد کا تو واضح بتا دیا اللہ نے، اور باپ کی نفی یہاں پر اشارے سے ہمیں پتہ چل گئی. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے ولدن، کہ اس کا کوئی اولاد نہ ہو. تو اولاد سے مراد تو دونوں ہی ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی وغیرہ سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو اسی طرح بہن سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر بہن کے بعد لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں بہن سے مراد سگی بہن یا پھر اللاتی باپ شریک بہن ہے. بہن سے مراد کیا ہے؟ جو جس کے بارے میں حصے کی بات کی جا رہی ہے، سگی بہن یا پھر باپ شریک بہن، دونوں کا باپ ایک ہے. مائیں مختلف ہو سکتی ہیں، باپ ایک ہو تو ان کو اللاتی بہن کہتے ہیں. تو یہ بہنیں یہاں پر مراد ہیں. اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6741 میں ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے، اس سے یہ بات ساری کلیئر ہو جائے گی سچویشن کہ کیا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثاء میں صرف بیٹی اور بہن ہے. وارث کون ہے؟ بیٹی بچی ہے اور بہن ہے. تو بیٹی کو نصف، جیسے قرآن نے یہاں پر بیان کر دیا ہے، اور بیٹی کو نصف اور باقی بہن کو بوجہ عصبہ کے دیا جائے گا. بیٹی کو نصف ملے گا اور بہن کو عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی دے دیا جائے گا. اور بخاری ہی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی ایک بہن، ایک بیٹی اور ایک پوتی کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے چھٹا ہے. اگر بیٹی موجود ہے، والدن سے مراد یہاں پر بیٹا ہے. اگر بیٹی موجود ہے تو بیٹی کے لیے نصف ہوگا. تو بیٹی کے لیے نصف ہے، پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہے، تاکہ 2 ثلث پورے ہو جائیں، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا. تو ہمیں دونوں ہی حدیثوں سے پتہ چلا کہ نصف حصہ تو بیٹی کو ملے گا اور جو باقی بچے گا وہ بہن کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ہو ہی نہ، اولاد میں سے کوئی بھی نہ ہو، اس لیے یہاں پر ولد کا لفظ کہہ دیا ہے کہ نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، کوئی بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر بہن کو آدھا دینا ہے. تو اس لیے یہاں پر واضح بات ہو گئی کہ لیس لہ ولدن، اگر کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں ہے، ولہ اختن، اور اس کی ایک صرف بہن ہے، تو اس کے لیے پھر آدھا ہے ترکے میں سے جو اس نے چھوڑا. اور یہی چیز مرد کی طرف سے بھی ہے، جیسا کہ آیت کے اندر بڑے واضح انداز میں بیان ہے. تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. تو دوسری بات بھی آگے آ گئی، ایک دوسری کنڈیشن کہ اگر دو بہنیں ہوں، اگر ایک بہن کی بجائے 2 بہنیں ہیں تو 2 بہنوں کو 2/3 2/3 جیسا اللہ نے واضح فرما دیا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. تو 2/3 2/3 پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 2 حصے 2 بہنوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. ایک حصہ دونوں بہنوں کا آ جائے گا. 2/3 علیحدہ کر لیں اور پھر اس کو آدھا دونوں بہنوں میں تقسیم کر دیں. اور یہی حکم 2 سے زیادہ بہنیں بھی ہیں تو ایسے ہی ہے، 2/3 علیحدہ کر لیں اور جتنی بھی بہنیں ہیں ان میں وہ 2/3 کو تقسیم کر دیں. سمپل.
اور آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، یعنی اگر اس کی اولاد ایسی ہے کہ اس میں بہن بھائی وغیرہ سب مکس ہیں، تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جو مرد ہے، لڑکا ہے، یعنی بھائی ہے، بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اور اللہ نے آخر میں جو واضح فرمائی یبین اللہ لکم ان تضلوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میراث کے یہ جو حصے ہیں خود اس لیے واضح فرمائے ہیں کہ اگر تم پر یہ چھوڑ دیے جاتے تو تم کبھی بھی فیصلہ نہ کر سکتے۔ اب دیکھیے یہ کتنی کمپلیکس سچویشن ہے، یعنی وراثت کا علم جو ہے، علم الفرائض، یہ بڑا ہی اہم علم ہے اور بڑا مشکل علم سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے یعنی یہ چاہے ہم نے یہاں پر چیزیں پڑھ لی ہیں، کبھی آپ کو وراثت کا مسئلہ پیش آئے، علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں کہ یہ ہماری وراثت ہے، اس طرح سے بہن بھائی ہیں، اس طرح سے لوگ ہیں، اور اب ان میں کس طرح سے تقسیم ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے لیکن ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں پہ چھوڑ دیا ہو کہ آپ جیسے مرضی تقسیم کر لیں، نہیں، اللہ رب العزت کو کیونکہ زیادہ معلوم ہے، اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ خود فرما دیا ہے۔ خود اللہ رب، یعنی وہ پوچھتے تو اللہ کے نبی سے تھے، یستفتونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کلالہ کے بارے میں میں خود فتویٰ دیتا ہوں۔ اللہ کا فتویٰ جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ تمہیں ہر بات کا علم نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا خوب علم ہے کہ کس کو کیسے کون سا حصہ ملنا چاہیے، کس طرح سے ملنا چاہیے، اور یہ سب حصے اللہ نے اس لیے مقرر کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو۔ تو اسی کے اوپر آج کا ہمارا یہ درس اور سورۃ النساء جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو رمضان میں ہونے والا ہے اگلی سورت سے آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ یہاں پر پڑھا سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دین کا فہم، دین کا علم جو ہے حاصل کرنے کی، اس کے ساتھ محبت جو ہے اس کو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں کفارہ مجلس کی دعا، یعنی مجلس میں سے اٹھنے کی، مجلس کو برخاست کرنے کی جو دعا ہے، یہ سب لوگ یاد کر لیں، جن کو ابھی یاد نہیں ہے سب ہمارے ساتھ پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔